سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور چمن وسطانوی کے نو شگفتہ پھولوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے عنوان پر ایک تقریر پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے جب مرزا قادیانی کو انگریزی نبوت ملی۔ امید ہے کہ آپ میری تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین، جب مرزا قادیانی کو انگریزی نبوت ملی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک کشادہ اور خوبصورت کمرہ جس کی آرائش و زیبائش قابل دید ہے، کمرے میں نقش و نگار سے مزین ایک میز پڑا ہے، میز کے ارد گرد حلقہ بنائے کچھ آدمی بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، جیسے کسی نہایت اہم چیز کی تلاش ہو یا کسی الجھے ہوئے مسئلے کا حل مطلوب ہو۔ سوچنے والوں میں سے کسی کے ماتھے پر سوچ کی سلوٹیں ہیں اور کوئی کرسی سے ٹیک لگا کر پوری آنکھیں کھول کر خلا میں گھور رہا ہے اور کوئی سگار منہ میں رکھے سوچوں کی وادیوں میں سرگرداں ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی ہے اور کبھی کبھی کسی کے کھانسنے یا بولنے کی وجہ سے یہ سکوت ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ انگریزی حکومت کے ہندوستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز سرگردہ لوگ ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ اور ان کی نفسیات پر سوچ رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کے سیاسی اور مذہبی حالات پر غور کر رہے ہیں۔ یہ ہندوستان میں اٹھنے والی مختلف اور دینی سیاسی تحریکوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ ان سوچوں میں گم ہے کہ ہمیں ہندوستان کو غلام بنائیں۔ ایک لمبا عرصہ بیت گیا لیکن ہندوستان کے باہمت مسلمانوں نے آج تک ہماری غلامی کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم ان کے دلوں سے ان کے مذہب کی محبت، حدت و حرارت کو نہیں نکال سکے۔ ان کے مساجد آباد ہیں، ان کے دینی مدارس سے ہمارے خلاف جری جوانوں کی فوج تیار ہو کر نکل رہی ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں قرآن لیے پھرتے ہیں۔ ان کے علماء ہمارے عیسائی مبلغین کے پاؤں کو جمنے نہیں دیتے۔ لاکھوں عیسائی مبلغین کے ڈارے پورے ہندوستان میں بکھیرنے کے باوجود ہم ناکام و نامراد رہے۔ ہم ان کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نہیں نکال سکے۔ لاکھوں قرآن کے نسخے جلوانے کے باوجود ان کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی صدا اٹھتی ہے۔ ہم نے انہیں پابند سلاسل کر کے دیکھ لیا لیکن ان کے دلوں میں فکر حریت کے چراغ قلوں کو مدھم نہ کر سکے۔ اگرچہ سیم و زر کے بر پر ہم نے چند غداروں کو خرید تو لیا لیکن انہوں نے ان غداروں پر لعنتوں کے ڈونگرے برسائے۔ کرسی صدارت پر بیٹھا ہوا گنجے سر والا آدمی اپنی مونچھوں کو مروڑتا ہوا بولا کہ میں نے وہ راز پا لیا ہے، میں نے وہ راز پا لیا ہے جس سے مسلمانوں کو دائمی غلام بنایا جا سکتا ہے۔ وہ بولا کہ جہاد ہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں میں جرأت، ہمت اور شجاعت پیدا کرتا ہے اور ان کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک پہنچاتا ہے۔ جب بھی کوئی مرد قلندر نعرہ جہاد کو بلند کرتا ہے تو یہ فاقہ مست مسلمان اس کی صدا پر لبیک لبیک کہتے ہوئے میدان کارزار میں کود پڑتے ہیں اور دیوانہ وار اپنے دین پر جانثار ہو جاتے ہیں۔
ایک مسلمان جب ہم سے برسر پیکار ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے موت نہیں بلکہ نعمتوں سے لدی جنت اور اللہ اس کے رسول سے ملاقات کی تڑپ ہوتی ہے۔ ایسی قوم کو غلام بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو نوچ لیا جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک جھوٹے نبی کی ضرورت ہوگی جو اس دھرتی پر اعلان کرے گا کہ خدا نے مجھے اس دھرتی پر نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور اسی کے ساتھ وہ اعلان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو حرام قرار دیا ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے سے زیادہ لوگ مسلمانوں کی محبتوں اور عقیدتوں کا رخ اپنی اچھی جماعت بنا لیں گا، اور پھر وہ اور اس کی جماعت جہاد کے حرام ہونے کی تبلیغ و تشہیر کریں گی۔ غیور مسلمانوں، وائسرائے ہند کے کہنے پر جھوٹے نبی کی تلاش شروع ہو گئی۔ تلاش کرنے والے ماہرین کو تاکید کی گئی کہ سب سے زیادہ کوشش اس نقطے پر کی جائے کہ مطلوبہ شخص پنجاب سے مل جائے، کیونکہ پنجاب کے لوگ بڑے بہادر، دلیر اور دلاور ہوتے ہیں، اور زیادہ تر دینی اور سیاسی تحریکیں پنجاب سے اٹھتی ہیں۔ جھوٹے نبی کی تلاش کرنے والی ٹیم اپنے مشن پر روانہ ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ٹیم کا ایک شخص اپنے ساتھ درمیانی قد کے ایک آدمی کو لاتا ہے جس کا منہ میلا کچیلا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور موٹے موٹے ہونٹ جن پر سیاہی پھیلی ہوئی، سر اور داڑھی کے بال الجھے ہوئے، کنگھی سے نہ آشنا، اور بڑے بڑے اور گہرے کان جیسے چھوٹے چھوٹے پیالے ہو، دانتوں سے جھانکتی ہوئی پیلاہٹ، کپڑوں پر میل کی تہ، خاک میں اٹے ہوئے جوتے اور غیر متوازن جسم۔ یہ شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اور جھومتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جھوٹے نبی کا انتخاب کرنے والی ٹیم کے ممبران کمرے میں بیٹھے ہیں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر آنے والے آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ شخص کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ جناب یہ آپ کے انگریزی نبوت کا امیدوار ہے۔ وہ غصے سے کہتے ہیں تمہیں اس کے سوا کوئی اور نہ ملا؟ یہ انسان ہے کہ بھوت؟ اس کی شکل دیکھ کر ہمیں متلی آ رہی ہے، اور لوگ اس کو کیسے اپنا نبی مان لیں گے؟ برادران قوم و ملت، آنے والا شخص جواب دیتا ہے کہ جناب ہم نے پورا ہندوستان چھان مارا، بڑے بڑے غداروں اور دولت و اقتدار کے حریصوں کو اس کام کے لیے تیار کرنے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن ہر ایک نے نفی میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا جناب نبوت کا دعویٰ تو بڑی دور کی بات ہے، جناب نبوت کا دعویٰ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں یہ سوچ کر ہی کپ کپی سی آتی ہے اور جسم میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ جناب ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو لیکن وہ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے نبی کی عزت و ناموس پہ جان قربان کرنا اپنے لیے سعادت عظمیٰ سمجھتا ہے۔ یہی ایک بختوں کا مارا، نصیبوں کا ہارا ملا ہے جس کی مہار شیطان نے تھام رکھی ہے۔ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا ہے، آگے جناب آپ کی مرضی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ دیکھنے میں پھٹا پرانا اور فرسودہ اور بدشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن ہے بڑی کام کی چیز، اور جھوٹی نبوت کے لیے جن اوصاف رذیلہ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ آپ انٹرویو لے کر دیکھ لیجئے، چند منٹوں میں صورتحال نکھر کر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بورڈ پوچھتا ہے مسٹر مرزا قادیانی آپ کا نام ولدیت پتہ کیا ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جناب میرا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور میرے باپ کا نام غلام مرتضی اور میرا گھر مشرقی پنجاب کے ضلع گورکھپور کے چھوٹے سے گاؤں قادیان میں ہے۔ بورڈ پوچھتا ہے مسٹر مرزا قادیانی تمہاری تعلیم؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جناب میں ٹوٹی پھوٹی اردو اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی اور بہت ٹوٹی پھوٹی عربی جانتا ہوں۔ بورڈ پوچھتا ہے مسٹر مرزا قادیانی آج کل کام کیا کرتے ہو؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جناب میں آج کل سیالکوٹ کی کچہری میں منشی ہوں۔ بورڈ پوچھتا ہے مسٹر مرزا قادیانی نبی تو علم کا سمندر ہوتا ہے اور تمہاری تعلیم تو بہت کم ہے، مگر ہمیں اپنی نبوت چلانے کے لیے بہت سارا لٹریچر اور کتابیں چاہیے، تو یہ کتابیں اور لٹریچر کون لکھے گا؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جناب آپ فکر نہ کریں، میرا ایک دوست حکیم نور الدین ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور پہلے اسلام کے بہت سارے بنیادی عقائد کا باغی ہے، وہ ہر قدم پر میرے ساتھ ہوں گا، اور کچھ علماء سو اس کے دوست ہیں وہ بھی آ جائیں گے، باقی قرآن و حدیث کے لیے عیسائیوں یہودیوں کی ٹیم آپ مجھے دے دیں، وہ سب مل کر
کتابیں اور لٹریچر تیار کریں گے، کتابوں میں میرا نام چلے گا اور اس طرح پورے ہندوستان میں میرے علم کا ڈنکا بجے گا اور میں اپنا نام سلطان القلم رکھ لوں گا۔ بورڈ پوچھتا ہے مسٹر مرزا قادیانی، نبی تو بڑے حسین و جمیل ہوتے ہیں اور تم تو بڑے بدصورت ہو، تمہارے نقوش انتہائی بھدے اور رنگ کالا ہے، اس رنگ و شکل کے ساتھ تمہارا نبی بننا بہت مشکل ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے سر جی دراصل میں بچپن میں دوپہر کو چلچلاتی دھوپ میں چڑیا پکڑا کرتا تھا اور شہر میں آوارہ گردی کرتا پھرتا تھا جس سے میرا رنگ کالا ہو گیا۔ آپ کی ولایت میں رنگ کو گورا کرنے والی اعلیٰ سے اعلیٰ کریمیں بنتی ہیں، وہ کریمیں منگوا کر آپ مجھے دیں، میں وہ کریمیں اپنے بوتھے پر رگڑوں گا، جتنا ممکن ہو سکا اپنا رنگ صاف کروں گا۔ اور جہاں تک میرے بھدے نقوش کی بات ہے، اگر آپ کا دل مانے تو پھر آپ میری پلاسٹک سرجری کروا لیں۔ بورڈ پوچھتا ہے مسٹر مرزا قادیانی، تمہارے بدن سے بڑی بدبو آ رہی ہے، کیا تم نہاتے نہیں ہو؟ مسٹر مرزا قادیانی کہتا ہے سر جی دراصل میں افیون کھاتا ہوں اور آپ کو تو پتہ ہے جو افیون کھاتا ہے اس کو پانی سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ بورڈ کہتا ہے مسٹر مرزا قادیانی، ہم نے تم کو اب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ تم تو کانے بھی ہو، تمہاری ایک آنکھ چھوٹی اور ایک بڑی ہے، تو ان مست الست آنکھوں کا کیا کیا جائے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جناب آپ فکر نہ کریں، میں لوگوں سے کہوں گا میری یہ آنکھوں کی حالت کثرت عبادت کی وجہ سے ہوئی ہے اور لوگ مجھے بہت پہنچی ہوئی ہستی سمجھیں گے۔ بورڈ نے کہا مسٹر مرزا قادیانی تم اپنے مذہب اور نبوت کی داغ بیل کس طرح ڈالو گے؟ مرزا قادیانی نے کہا جناب میں نبی بن جاؤں گا، بیگم کو ام المؤمنین بنا لوں گا، بی بچوں کو اہل بیت بنا لوں گا، اپنے ساتھیوں کو صحابہ کہوں گا، اپنے شیر قادیان کو مکہ مدینہ کہوں گا، جنت البقیع کے مقابلے میں اپنے شیر قادیان میں بہشتی مقبرہ بناؤں گا، من گھڑت باتوں کو وحی کہوں گا، اپنی گفتگو کو حدیث کہوں گا، اپنے فرضی فرشتوں کی فہرست بناؤں گا، خود کو اولو الامر قرار دوں گا اور آپ کی اطاعت کو اللہ رسول کی اطاعت قرار دوں گا، جہاد کو حرام قرار دوں گا، غرض یہ کہ اسلام کے مقابلے میں ایک نیا اسلام کھڑا کر دوں گا۔ بورڈوں نے کہا مسٹر مرزا قادیانی، ارے او مسٹر مرزا قادیانی، ہم نے ہر پہلو سے اور ہر طرح سے آپ کا انٹرویو کیا ہے جس میں تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی ایک عیار، مکار، دغاباز، فتنہ ساز، دجال، کذاب، ضمیر فروش، ایمان فروش، ملت فروش شخصیت ہو، اور تمہیں مبارک ہو کہ ہم نے تمہیں اپنی انگریزی نبوت چلانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ہم ابھی ایک نائی کو بلاتے ہیں، وہ تمہارے آوارہ بالوں کی حجامت کرے گا، تمہارے داڑھی کی تراش خراش کرے گا، اور یہ تمہاری بے مہار مونچھیں جو تمہارے دانتوں کو چوم رہی ہیں ان کو چھوٹا اور سیٹ کرے گا۔ پھر تمہیں انگلش صابن دیں گے اور تم اپنے جسم پر پچھلے 2 برس سے جمی ہوئی میل کی تہ کو دور کرو گے۔ پھر ہمارا میک اپ کا ماہر آدمی تمہارے تن سے یہ چھتڑے اتار کر تمہیں خوبصورت شلوار اور قمیض پہنائے گا اور تمہارے سر پر ایک بہت بڑی پگڑی باندھے گا، پھر تم مسکرائیں گا، پھر وہ تیرا فوٹو اتارے گا، وہ فوٹو ملکہ کے پاس لندن بھیج دیا جائے گا، تو بھی خوش، ملکہ بھی خوش، ہم بھی خوش۔ انگریز نے مرزا قادیانی کو اپنے پاس بلایا، مرزا قادیانی بھاگ کر انگریز کے قریب آیا تو انگریز نے اس کے لبوترے سر اور لومڑی جیسے پشتوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے ایک پاؤں کی کک مار کر کہا جاؤ فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنے شیطانی کارندوں کے سمیت اس مشن میں جٹ جاؤ۔ مرزا قادیانی اور اس کے شیطانی چیلے اس مشن کو پھیلانے میں غرق ہو گئے۔ محترم سامعین، ہمارے حضرات علماء کرام ان کے محنت و مشقت اور ہمارے ارباب علم و دانش اور سیاسی مفکرین کی بیداری اور مسلمانوں کی ہماری مجلس تحفظ ختم نبوت اس محاط پر جو کام کر رہی ہیں، ہم انشاءاللہ اس محاط پر ان کے سپاہی کی طرح کام کریں گے، اس تحریک ختم نبوت کو مضبوط اور مستحکم بنا کر آگے بڑھائیں گے۔
ہم سب ایک صف میں ہیں اور ہمیں ایک چیز پر لڑنا ہے، اور قادیانیوں کو اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخ ہے، ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری تاریخ اور ہمارے اکابر و اسلاف کی تاریخ میں خوف نام کی کوئی چیز ہمارے قریب سے نہیں گزری۔ محترم سامعین، ہم سب اس محاذ پر آگے بڑھیں گے اور ہمارے عقائد کا تحفظ کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دین کا حافظ و محافظ ہو، اللہ رب العزت ہمیں اس کام میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔